أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من ربه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے کہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے
بچانے والے، پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو 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 کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، نو کے میزان پہ وہ قرآن سنانے والے، نو کے میزان پہ وہ قرآن سنانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خاک ہو جائیں گے خاک کے وہ بنانے والے، خاک ہو جائیں گے خاک کے وہ بنانے والے، کہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم سب دین کی نسبت سے، دین کی بات سننے کی نسبت سے، تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کی نسبت سے یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک سب کے آنے کو، اس بیٹھنے کو، وقت نکالنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک نے اس کائنات میں اپنی جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں پوری کائنات پر تقسیم فرمائیں. ہر انسان اللہ کی نعمتوں سے دن رات کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ تعداد کسی کے بس میں نہیں کہ وہ یہ اندازہ لگائے، یہ گنتی کرے، حد بیان کر دے کہ جی میں نے آج 150 اللہ کی نعمتیں استعمال کی، 200 استعمال کی، 500 استعمال کی. ایسی مشین، ایسا کوئی کیلکولیٹر ایجاد نہیں ہوا جو اللہ پاک کی نعمتوں کی تعداد ہمیں بتا سکے. اس لیے کہ ہماری عقل، سوچ، فہم، ادراک، ہر چیز ناقص ہے. جس چیز کو بعض دفعہ ہم ایک نعمت سمجھتے ہیں، اس میں اندر کئی نعمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. بیک وقت کئی نعمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن ان تمام نعمتوں کا جو مجموعہ ہے، جو حاصل ہے، جو کل ہے، وہ اللہ پاک نے پھر اس کائنات میں اپنے محبوب کائنات، وجہ کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اس لیے آپ کے پاس اللہ کی نعمتوں کے کل خزانے ہیں. آپ نبی الامت ہیں، رحمت الامت ہے، اور کل جہان کے لیے اللہ پاک نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اس لیے تمام پیغمبروں کی طرح آپ کی بعثت بھی زمین پر ہوئی ہے. تھوڑی سی توجہ آپ کی مطلوب ہے. تمام پیغمبروں کی طرح آپ کی بعثت بھی زمین پر ہوئی، اس دنیا پر ہوئی. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. لیکن آپ میں اور پچھلے تمام انبیاء میں ایک فرق یہ تھا کہ آپ کی نبوت کے لیے کوئی علاقہ، کوئی خطہ، کوئی قوم، کوئی عرصہ، کوئی زبان، اس کی کوئی تخصیص نہیں. آپ تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. تو اس لیے اگر آپ کی ساری زندگی اس دنیا کی زمین پر گزرتی تو اس میں تمام جہان تو شامل نہیں تھے. اسی وجہ سے
ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک سفر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو کروایا جس میں آپ کو زمین سے اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے اللہ پاک کی تجلیات کی بارگاہ میں آپ پہنچ گئے، اور اس سفر کو کہتے ہیں سفر معراج کہا جاتا، اس لیے کہ آپ کی نبوت کا تقاضا یہ تھا، جب آپ تمام جہانوں کے لیے نبی ہے تو ضروری تھا کہ آپ کو آسمانوں پر بھی لے جایا جائے، فرشتوں کو بھی آپ کا دیدار کروایا جائے، تبھی جا کر یہ معنی پورا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سفر معراج کی ایک آسان حکمت یہ ذکر کی گئی، آپ کیوں بلائے گئے؟ تاکہ یہ معنی عملی شکل میں سامنے آ جائے کہ واقعتاً آپ پورے کائنات کے نبی ہیں، تمام جہانوں کے نبی ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس بلایا، اور یہ معراج کا جو معجزہ ہے، یہ اللہ کے خزانوں کی وہ نعمت تھی جو آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ اس امت کی ایک بڑی شان ہے کہ ہم اس محبوب پیغمبر کے امتی ہیں کہ جنہوں نے صرف اس زمین پر نہیں، اس دنیا پر نہیں، بلکہ عالم بالا میں جا کر اللہ پاک کا دیدار فرمایا ہے۔ لیکن اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان، اتنا اونچا مرتبہ جب اللہ پاک نے دینا چاہا، آپ کو اپنے پاس بلانا چاہا، تو اس سے پہلے آپ کو قربانیوں کی ایک طویل زنجیر سے گزرنا پڑا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں دوستو کہ اونچے مراتب اور مقامات انہی کو ملتے ہیں جو قربانیوں سے گزر جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مقامات نہیں ملتے۔ آج جن چیزوں کو ہم مقامات سمجھتے ہیں نا، وہ عارضی ہے۔ دیکھیں نا، صبح ہوتی ہے، شام کو وہ چیز چلی گئی، شام کو ہوگی، 2 دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ وہ جو مقامات قرب ہوتے ہیں، اللہ پاک جس کو مقام دینا چاہتے ہیں، وہ عارضی نہیں ہوتا، وہ دائمی ہوا کرتا۔ ایک قربانیوں سے گزرے، مکے والوں کی تکلیفوں سے جب آپ بہت پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے، اتنا تنگ اور پریشان کیا گیا آپ کو کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ اب مکہ کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلا جائے۔ کہاں جائے؟ تو مکہ کے قریب جو سب سے قریب اس وقت ایک آباد علاقہ تھا، وہ تھا طائف کا۔ طائف یہ زمانہ قدیم سے ایک سرسبز و شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ آج بھی جب لوگ طائف جاتے ہیں، اللہ پاک سب کو ان مقامات کی حاضری نصیب فرمائے، آپ مکہ مکرمہ سے نکلیں گے اور طائف کے راستے پر جیسے ہی آپ چلنا شروع ہوں گے تو بالکل آب و ہوا، فضا، موسم، کیفیت سب بدل جاتی۔ مکہ اور طائف قریب ہے آپس میں، بالکل 1 گھنٹے کا فاصلہ بھی نہیں، لیکن موسم میں زمین آسمان کا فرق۔ مکہ کی گرمی ہے، طائف میں بالکل ٹھنڈ ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ طائف چلے جائیں، کہ طائف کے لوگ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں کچھ خاندان تھے مخصوص قسم کے، تو شاید وہ لوگ بات کو سمجھ لیں، قبول کر لیں، فائدہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف تشریف لے گئے، اور ایک صحابی آپ کے ساتھ ہیں، نوجوان، اور وہ آپ کے متبنہ تھے، حضرت زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ رضی اللہ، ان کو ساتھ لے گئے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو مکہ والوں سے بھی گئی گزرے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ بات کو قبول کرے، سنے۔ 3 بھائی تھے وہاں پر طائف میں،
جو وہاں کے بااثر لوگ تھے، ان تینوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بات فرمائی، اور تینوں نے بہت نامناسب جوابات دیے۔ ایک نے کہا کہ میں تو نعوذ باللہ اس رب کو نہیں مانتا جس نے آپ جیسے شخص کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے سے بات کی، اس نے کہا اگر آپ نبی بنے ہیں تو پھر تو بہت جلد خانہ کعبہ کا پردہ چاک ہو کے پھٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ بھئی میں تو آپ سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو میں کوئی بیعت بھی کر جاؤں گا، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو میں جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرتا۔ اس لیے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے تیسرے بھائی کا جو جواب تھا یہ کچھ ادب کے زمرے میں تھا، اس نے بات ہی نہیں کی۔ مایوس ہو کر آپ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے۔ مشہور واقعہ ہے، انہوں نے وہاں کے جو شرارتی اوباش لڑکے تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ بھئی اب ان کو تنگ کرو، پتھر مارو۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سنگباری شروع کی، آپ کو پتھر مارنا شروع کیا۔ اب اور تو کوئی ہے نہیں، ایک زید ابن حارثہ ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی نوعمر لڑکے تھے اس وقت، لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے ڈھال بننے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی پتھر آئے تو مجھے لگ جائے۔ اب یہاں سے آتا تھا وہ یہاں دوڑتے تھے، یہاں سے آتا تھا یہاں دوڑتے تھے، تو وہ لہو لہان، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہو لہان، پورا جسم مبارک۔ اتنا آپ کو زخمی کیا کہ آپ کمزور ہو کے گر پڑے، تو ایک نوجوان آگے بڑھتا اور وہ پھر آپ کو اٹھا کے کھڑا کرتا، پھر یہ لوگ پتھر مارنا شروع کرتے۔ اس کیفیت میں چلتے 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 آگے دیکھا ایک باغ ہے، اور اس باغ میں ایک غلام ہے، ملازم ہے، وہ انگور کے پھل اتار رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ اس باغ میں جانا چاہیے، اور یہ جو ملازم تھا یہ درخت پہ چڑھ کے دیکھ رہا ہے کہ لڑکے ایک شخص کو تنگ کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ یہ بہت حیران ہوا کہ کون ہے، اس نے آ کے باغ کا دروازہ کھول دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت زید ابن حارثہ بھی چلے گئے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ فرمایا جنہوں نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا؟ فرمایا ہاں میں وہ ہوں۔ کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے پوری تفصیل بتائی۔ پھر آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں عداس ہوں، عداس، میرا نام عداس ہے، اور میں اس انگور کے باغ کے مالک کا غلام ہوں، اور اس نے مجھے یہاں ملازمت پہ رکھا ہوا ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ لیکن اس غلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا اکرام کیا، پانی لا کر پیش کیا، پھر انگور کا ایک خوشہ لا کر اس نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس موقع پر نہیں، لیکن بعد میں یہ عداس آپ علیہ السلام کی خدمت میں لا کے اس نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے اسی مقام پر آج بھی بڑی خوبصورت مسجد ہے، مسجد عداس کے نام سے۔ یعنی اندازہ لگائیں نا، وہ جو بااثر لوگ تھے طائف کے، مالدار بڑے بڑے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کرنے والے اس غلام کا نام آج بھی زندہ ہے، اور ان کے نام کی مسجد ہے۔ لوگ جب طائف جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو برکت کے لیے اس مسجد میں حاضری دیتے ہیں، مسجد عداس میں، وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اس غلام کا نام زندہ ہو گیا۔ یہاں سے ہو کر آپ علیہ السلام مکہ آئے۔ جب مکہ آئے، آپ کی چچزاد بہن تھی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سگی بہن ہے، تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، اور اس زخموں سے چور حالت میں آپ بستر پہ آرام فرما ہوئے۔ چونکہ جسم کی تکلیف تو تھی، لیکن جو اندرونی کیفیت اور روح کی جو تکلیف تھی وہ بہت آپ کو پریشان کرتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس وقت یہ جملے نکلے، اے اللہ، مجھ سے تو کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں،
کوئی بات نہیں کرتا. میرا بھی کوئی دوست ہوتا, کوئی ساتھی ہوتا جو مجھ سے بات کرتا, میری بات سنتا. اللہ پاک کے فیصلے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں, حضرت ام ہانی کے گھر میں آئے ہیں, اور حدیث کے الفاظ ہیں, آ کے فرمایا ان اللہ تعالی یقرئک السلام ویدعوک. اللہ کے پیغمبر, اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے, آپ کو دعوت دی ہے, آپ کو اپنے پاس آسمانوں پہ بلایا. زمین والے آپ کی بات نہیں سنتے, اللہ آپ سے بات فرمانا چاہتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہاں سے لیا, حجر اسود کے پاس آپ کو لایا گیا, یہاں آپ کے قلب مبارک کو چاک کیا گیا, اندر سے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک تھال تھا, ایک تست, جو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے. پانی آب زمزم کا لیا گیا اور اس میں آپ کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا, دھویا گیا ہے. علماء نے اس میں لکھا کہ یہ جیسے انسان نماز میں اللہ سے ملنے آتا ہے نا, تو ہم وضو بنا لیتے ہیں, جسم کے اعضاء کو دھو لیتے ہیں, تو یہاں تو بالمشافہ براہ راست اللہ کی زیارت اور ملاقات تھی, اس لیے دل کو وضو کرایا گیا, دل کا وضو ہوا, آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا, پھر اسی جگہ رکھ کر پھر اس کو سی لیا گیا ہے. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ علیہ السلام کے اس دل کی جانب میں ایسے نشان ہوتے تھے جیسے کوئی چیز سی دی جائے. پھر یہاں سے آپ کو براق پہ بٹھا کر لے جایا گیا. سب سے پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ اتارا گیا, بیت المقدس میں. وہاں آپ علیہ السلام جب تشریف لے گئے, تمام انبیاء موجود تھے, ان کی امامت کروائی, ان کو نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ کے آسمانوں کا سفر شروع ہوا. اب سواری بھی بدل گئی, پہلے براق تھا, براق جانور ہے, اب اس کو ہٹا کر رفرف لایا گیا. یہ باتیں دوستو یاد رکھنے کی. سفر معراج میں سواری کا جو براق ہے, اور اس کے بعد جو سواری کے لیے دوسری کہتے ہیں رف رف کہتے ہیں اس کو. اس رف رف پہ آپ کو بٹھایا گیا. آسمان پر اللہ کے کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی. حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے. پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے, ان سے ملاقات کی. دوسرے آسمان پہ 2 پیغمبر موجود تھے. کون کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, 2 پیغمبر موجود تھے. تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام. چوتھے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام. پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہے, وہ چھٹے آسمان پر ہے. وہاں جا کر ان سے ملاقات کی. اور حدیث میں یہاں اضافہ ہے کہ جب چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر جانے لگے, تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی. تو جب آپ نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا غلام بعث بعدی. فرمایا یہ وہ نوجوان ہے جو میرے بہت عرصے کے بعد دنیا میں مبعوث ہوا. آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ وہ ہے جو میرے بہت بعد دنیا میں مبعوث ہوا, لیکن ان کی امت میری امت سے پہلے جنت میں چلی جائے. یہاں سے 7ویں آسمان پہ, وہاں آپ کے جد امجد, ہم سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تشریف فرما تھے. ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے آپ کا استقبال کیا. مرحبا بالنبی الصالح
والابن الصالح. یہاں غور کریں، ہر پیغمبر نے آپ کے لیے لفظ استعمال کیا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. اخ کہتے ہیں بھائی کو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نسب ہے یہ جا کر کن کے واسطے سے چلتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور اسماعیل علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اسی لیے ہم ملت ابراہیمی کہلاتے. ان سے ملاقات ہو گئی. 7 آسمانوں کے بعد پھر اوپر کا سفر ہوا ہے. اب پوری تفصیل ہے حدیث پاک میں. سدرۃ المنتہا پر آپ کو لے گئے. فرمایا ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس کے پتے ایسے تھے کہ آذان الفیل. فرمایا جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. ہاتھی کے کان بڑے بڑے، ایک تشبیہ ہے، یعنی بڑے بڑے پتے. اور اس کے پھل ایسے تھے سدرہ کے کقلال حجر. فرمایا جیسے حجر کے علاقے کے مٹکے. عرب میں ایک علاقہ تھا حجر کا، یہاں خاص مٹکے بنائے جاتے تھے اور یہ بڑے مضبوط مٹکے. تو پھلوں کو تشبیہ دی، فرمایا جیسے حجر کے علاقے کے مٹکے ہوتے. یہاں سے پھر آگے آپ کو لے جایا گیا. فرمایا ایک جگہ ہم پہنچے تو دیکھا کہ قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی. قلم چل رہے. یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو بیٹھ کر دنیا والوں کی تقدیر کے جو احوال ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کاغذ پہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں. آگے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری رسائی یہاں تک ہے، ہم اوپر نہیں جا سکتے ہیں، اس سے آگے میں نہیں گیا ہوں. آپ کے ساتھ جہاں تک آیا یہ بھی پہلی مرتبہ آیا، اللہ کے حکم سے آیا. اب آگے کا سفر آپ نے خود کرنا ہے. یہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی ذات کی جو تجلیات ہے وہ جس عالم میں ہے اس کو عالم لاہوت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم لاہوت. اس سے نیچے جو ہے عالم جبروت ہے، اس سے نیچے عالم ملکوت ہے، اور اس سے نیچے عالم ناسوت ہے. یہ جو میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں نا، میں اور آپ، یہ عالم ناسوت کہلاتا ہے. ناسوت سمجھ گئے؟ یہاں سے آسمان تک کا حصہ عالم ناسوت ہے. آسمانوں میں جہاں فرشتے ہیں وہ عالم ملکوت ہے. پھر خاص فرشتوں کی رسائی ایک خاص جگہ تک ہے، وہ عالم جبروت ہے جہاں تک جبریل علیہ السلام گئے. اس سے اوپر اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے جو عالم لاہوت ہے. وہاں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں گیا. وہاں جانے والی ہستی صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی رات تشریف لے گئے. اللہ پاک سے ملاقات ہوئی. جب اللہ سے ملاقات ہوئی، حدیث پاک میں ہے آپ علیہ السلام فرماتے جب میں ملا میری زبان سے کلمات نکلے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا تشہد میں، التحیات للہ، اے اللہ زبان کی قولی تمام عبادتیں آپ کے لیے، والصلوات بدن کی ساری عبادتیں آپ کے لیے، والطیبات مال کی ساری عبادتیں آپ کے لیے. تینوں کو جمع کیا. تو اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ پاک کا جواب آیا. یہاں تک جب بات پہنچی ہے اب بات سمجھیں. اب آپ علیہ السلام نے جا کر سلام پیش کیا، اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا. جب سلام کا جواب خوش دلی سے دیا جائے یہ دلیل ہوا کرتی ہے کہ ماحول سازگار ہے، آپس میں محبتیں قائم ہے، جبھی تو خوشی سے جواب دیا گیا نا. آپ علیہ السلام کے سوال کا اتنا خوبصورت جواب جب اللہ کی طرف سے آیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ مجھ پر بھی ہو اور قیامت تک میری امت میں جتنے نیک بندے آئیں گے ان پر بھی آپ کی سلامتی ہو جائے. تو فرماتے ہیں یہ آواز
عالم جبروت میں فرشتے سن رہے تھے، انہوں نے جب سنا کہ اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر کے درمیان ہم کلامی ہوئی ہے تو انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو نماز میں قاعدے میں جو ہم کلمات پڑھتے ہیں نا دوستو، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں کہ یہ کہاں کی نعمت اور کہاں کا ہدیہ ہے۔ یہ تو عام نہیں ہے، یہ تو معراج کے سفر پہ آپ علیہ السلام اور اللہ کی ہم کلامی ہوئی ہے دوست۔ اتنے اونچے کلمات ہیں جو قیامت تک نماز کا حصہ بن گئے، ہر قاعدے کا حصہ بن گئے۔ اب اللہ پاک نے 3 تحفے آپ کو پیش فرمائے۔ کتنے تحفے؟ 3 تحفے پیش کیے۔ 50 نمازیں آپ کو دی گئی، 50 صلاتن۔ سب سے پہلے اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ 50 کم ہوتے 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 کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ یہ 5 رہ گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا جب 5 رہ گئی اور جب میں واپس آنے لگا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہمارے ہاں جو بات طے ہو جائے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا ان کو۔ اتنی بڑی نعمت۔ نمازیں آ گئی اور وہ خواتیم سورۃ البقرہ، فرمایا اسی موقع پر اللہ پاک نے جو دوسرا ہدیہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی۔ اس لیے سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہاں سے لے کر آخر تک، یہ بہت قیمتی ہے، بہت بابرکت ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو ہدیہ اللہ پاک نے دیا کہ مجھے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، والشفاعت لامتی وہی نائلۃ من لا یشرک باللہ شیئا۔ فرمایا آپ کو آپ کی امت کی شفاعت کا حق دیا جاتا ہے، لیکن آپ کی شفاعت سے وہ امتی فائدہ اٹھائے گا جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والا اس شفاعت کی نعمت سے محروم ہو جائے گا دوست۔ تو اتنے بڑے تحفے اللہ پاک نے اس معراج کے سفر میں عطا فرمائے۔ تو واقعہ معراج تو ہمیشہ سنتے ہیں ہم، اس رات کو جمع بھی ہو جاتے ہیں، لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن مقصد یہ کہ اس رات ملا کیا ہے امت کو، اللہ کا انعام کیا ہوا ہے، اللہ کا فضل کیا ہوا ہے۔ جو تحفہ اس رات امت کو دیا گیا نمازوں کا، سب سے قیمتی تحفہ، آج وہ نمازیں سب سے زیادہ ہماری زندگی سے نکل چکی ہے دوستو۔ اس لیے اسی سفر میں آپ علیہ السلام کو جب جہنم کے مناظر دکھائے گئے نا، وہ حصہ میں نے عرض نہیں کیا اس لیے کہ وقت نہیں، تو آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ہیں فرشتے ان کو لا کے زمین پر لٹاتے ہیں اور ایک چٹان لا کر ان کی پیشانی پہ مارتے ہیں، ان کا سر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر ان کا سر بنتا ہے، پھر فرشتے چٹان مارتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن پر نماز کا وقت آتا تھا، یہ نماز پہ قادر تھے لیکن نماز چھوڑ دیتے تھے۔ اتنا سخت عذاب رکھا گیا دوست۔ آج ہمارا نمازوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، کتنی غفلت، ہر چیز مقدم ہے، نماز مؤخر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، بس خلاصہ یہ ہے، عرض یہ ہے کہ آگے اتنا بڑا عظیم اور مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے۔ یہ پورا مہینہ بہت قیمتی ہے، اسی میں شب برات ہے، کچھ دن قبل شب معراج گزری ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ مقامات قرب جو معراج کے موقع پر اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیے، وہ ہمیں کیسے حاصل ہو جائے؟ اس کا طریقہ دوستو بزرگوں نماز ہے، نماز کا اہتمام۔ کوئی فرض نماز ایسی نہ ہو جو ہم سے ضائع ہو جائے۔ پچھلی زندگی میں اگر رہ گئی، اس پہ توبہ کر کے اس کی قضا شروع کر دی جائے، اور آئندہ کے لیے یہ نیت اور عزم کہ جتنی زندگی باقی ہے، جتنی سانسیں باقی ہے موت تک کی، ایک نماز بھی بالارادہ بالقصد جان بوجھ کر قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر سا ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہو۔
اب انشاءاللہ مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ذکر و مراقبہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیعت کی کلمات اور پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، ائمہ اربعہ
اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ پہلے کچھ وقت کے لیے ذکر جہری کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا اور بیعت ہوگی۔ تو ذکر جہری جیسے ہر مرتبہ آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد جہر معتدل ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ جہر ہو، نہ بہت زیادہ اونچی آواز ہو کہ جس سے مسجد کے تقدس میں فرق آئے، اور نہ اتنی آہستہ ہو کہ اپنے کانوں تک بھی نہ آئے، تو اعتدال کے ساتھ جہر کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یار رہے رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ
کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ماہانہ مجلس میں یہ بات عرض ہوتی ہے کہ اصل مقصود جو ہے وہ اصلاح نفس ہے، ہمارے باطن کی اور روحانی امراض کی اصلاح ہو جائے، اصل محنت اور اصل منزل اور اصل کام یہ ہے دوستو، البتہ اس کے لیے ایک واسطہ، ایک ذریعہ اور راستہ وہ بیعت کا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، اہل اللہ نے اس طریقے کو مفید فرمایا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیعت کا فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان دل میں اصلاح نفس کی نیت کر کے بیعت کرے، اور دوسرا یہ کہ جہاں مناسبت ہو مزاج کی، اس لیے کہ جس شیخ سے بیعت کی جائے اگر مناسبت ہی نہیں ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا، مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ساتھی پہلے سے سلسلے میں ہے تو وہ تو داخل ہے، جو کسی اور شیخ سے بیعت ہے تو وہ اپنی بیعت کو برقرار رکھیں گے،
اور جو نئے ساتھی اگر اس نیت سے بیعت کرنا چاہیں گے تو وہ یہ کلمات تمام ساتھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں. کسی کی سابقہ بیعت ختم نہیں ہوگی، کسی شیخ سے اس کی بیعت ختم نہیں ہوگی. البتہ جو نیت کے ساتھ پڑھ لے گا تو وہ سلسلے کے اندر، بیعت کے اندر داخل ہو جائے گا. پڑھ لیں ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، قتل ناحق سے، کسی کا حق مارنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے، رشوت اور سود کھانے سے، کسی پر ظلم زیادتی کرنے سے. اے اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی کوشش کروں گا، اور اس مبارک سلسلہ عالیہ، مجددیہ، نقشبندیہ کے مشائخ کا جو فیض ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک مجھے نصیب فرما دے. چند معمولات ہیں دوستو، وہ سن لیں. سب سے پہلی بات جو ہمیشہ عرض ہوتی ہے کہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ یہ بات فرماتے ہیں، اور اپنے مواعظ میں بھی لکھا ہے کہ 3 چیزیں تصوف میں، بیعت میں بنیاد ہے. خلاصہ ہے، پہلی چیز کثرت ذکر، دوسری چیز اتباع سنت، اور تیسری چیز رابطہ شیخ. ذکر کی کثرت ہو ہماری زندگی میں، اہتمام ہو، سنت کی پابندی ہو، اور جتنا ہو سکے اپنے شیخ سے رابطہ رکھے، ان کو اپنے معمولات اور حالات سے باخبر رکھے. یہ 3 باتیں تصوف میں خلاصہ ہیں. دوسری بات یہ کہ روز کی بنیاد پر چند معمولات کا اہتمام کیا جائے. سب سے پہلی چیز اس میں ہے تلاوت قرآن کریم. تلاوت بنیاد ہے، اصل ہے. اس کے بغیر یاد رکھیں کہ کوئی شخص ایک قدم بھی اس میدان میں نہیں بڑھا سکتا جب تک تلاوت قرآن کریم کا اہتمام نہ ہو. سب سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ تلاوت کیا جائے. وقت نہ ہو، ہمت نہ ہو تو آدھا پارہ، وہ بھی نہیں تو 1 پاؤ. یہاں تک لکھا علماء نے کہ اگر یہ بھی نہیں تو 1 رکوع تلاوت ہو، لیکن روز کی بنیاد پر ہو. تلاوت قرآن کریم پہلا عمل ہے معمولات کے اندر. دوسری چیز چند تسبیحات کا روز کی بنیاد پر اہتمام. وہ تسبیحات کیا ہے؟ استغفار روزانہ 200 مرتبہ، 100 کا عدد صبح، 100 کا عدد شام کو سہولت کے ساتھ پورا کر لیں. 200 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 99 مرتبہ تک یہاں تک پڑھیں. 100ویں مرتبہ میں اس کے ساتھ کیا ملا لیں گے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
تیسرا درود شریف کا اہتمام، روزانہ 200 مرتبہ کم از کم درود شریف بھی پڑھا جائے۔ چوتھا کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ تک پڑھیں، 100ویں مرتبہ میں اس کے ساتھ ملا دیں گے محمد الرسول اللہ۔ پانچویں چیز اسم ذات یعنی لفظ اللہ، اللہ 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 کم از کم 100 مرتبہ۔ اب ساتھی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم آسانی سے پورا کر لیتے ہیں، تو جو ساتھی 300 مرتبہ بھی لفظ اللہ کا ذکر روزانہ کر سکے تو وہ کر لیا کریں۔ یہ 5 تسبیحات عرض کی۔ استغفار کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ۔ تیسرا کلمہ 200 مرتبہ، درود شریف 200 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اور لفظ اللہ 100 مرتبہ۔ اگر کوئی سہولت سے پڑھ سکے تو 300 مرتبہ۔ تیسری چیز، کچھ دیر روزانہ نکال کر مختصر سا مراقبہ کریں، جیسے ابھی آپ حضرات نے کیا نا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مراقبہ ایک یکسوئی کا نام ہے کہ آپ کچھ وقت نکال کر گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، تھوڑا سا وقت نکال کر یکسوئی سے بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں، سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے، تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ پھر دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ تصور کریں کہ آپ کا جو دل دھڑک رہا ہے، تو اصل میں یہ دھڑکن کی آواز کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ ہم اس سے بلوائیں نہیں، اس کی آواز کو سنیں۔ بعض دفعہ ہم اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مراقبے میں دل کی آواز کو سننا ہے، اس سے بلوانا نہیں ہے۔ تو شروع میں تو آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا، لیکن خود بخود جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اللہ خود بخود اس دل کی دھڑکن کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو کم از کم 5 منٹ، اور کوشش یہ کریں کہ ہر نماز سے پہلے یا بعد میں 5 منٹ کا مراقبہ کریں۔ ہر نماز میں ممکن نہیں تو دن میں کوئی ایک وقت نکال کے 5 سے 10 منٹ کا مراقبہ کر لیں۔ تو یہ روزمرہ کے 3 معمولات ہیں، اس کی پابندی رکھیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزش کوتاہیاں ہوئی ہے، گناہ کیے ہیں، اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے بے اولاد ہیں اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جتنے مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے عزیز رشتہ دار بھائی سمیع اللہ صاحب کو گزشتہ دنوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، ہمارے مشائخ، دوست، احباب، متعلقین جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا